الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقال تعالى: ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وقال تعالى: إن خير من استأجرت القوي الأمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین. محترم و مکرم حضرات علماء کرام اور ایمان والے بھائیوں، کلام پاک کی جن آیات کی تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالی ایمانی زندگی کا ایک بہت اہم جز، انسانی زندگی میں جس کی وجہ سے انسان کا اکرام اور احترام ہوتا ہے، اس کو ان آیات میں ذکر فرمایا: امانات کی ادائیگی. جس کی جو چیز آپ کے پاس ہے، جس کی کوئی بات آپ کے پاس امانت ہے، آپ اس امانت کا لحاظ کریں، حفاظت کریں. ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا. اللہ پاک حکم فرماتے ہیں کہ تم امانت کو اس کے اہل تک پہنچاؤ، اس کے مالک اور جس کی یہ چیز ہے وہاں تک اس کو پہنچاؤ. آیت کریمہ کا شان نزول اور اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ ہجرت کرنے سے پہلے مکہ میں بیت اللہ کی چابی جو عثمان نامی شخص کے پاس تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیت اللہ میں جانے کے لیے چابی مانگی. انہوں نے انکار کیا، نہیں دوں گا. اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو، وہ وقت کیا ہوگا جب چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں جس کو چاہوں عطا کروں گا. انہوں نے چونکہ کفر پر تھے اور مکہ کے سرداروں کا ساتھ تھا، انہوں نے کہا وہ دن بڑا برا ہوگا عرب کے لیے، قریش کے لیے. آپ نے فرمایا کہ برا نہیں ہوگا، بڑا اکرام اور احترام والا دن ہوگا. چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے اور پھر سن 8 ہجری میں فاتحانہ طور پر اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں داخل فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے، بعد میں وہ ایمان لے آئے، ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چابی لی. آپ کے رشتہ دار کچھ حضرات تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جنہوں نے یہ کہا کہ یہ تو بیت اللہ کی چابی بڑے اکرام اور احترام کی چیز، اب جب آپ کے قبضے میں ہے تو اب اس کو ہم اپنے خاندان بنو ہاشم ہی کے لیے کر دیں اور چابی ہمارے پاس ہی رہے. اللہ پاک نے آیت نازل فرمائی: ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا. اللہ پاک تمہیں حکم کرتے ہیں کہ امانت اس کے اہل اور اس کے مالک تک پہنچاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عثمان صاحب کو بلایا اور چابی ان کے ہاتھ میں دی اور یہ فرمایا کہ اس چابی کو تمہارے ہاتھ سے کوئی چھین نہیں سکے، اور جو چھیننے کی کوشش کرے گا اللہ پاک اس کو رسوا فرمائے گا. اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ہے 1400 سال ہو گئے اوپر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس خاندان کے فرد کو، عثمان شیبی کو، جو چابی دی تھی، آج بھی مکہ مکرمہ میں یہ چابی اسی خاندان کے پاس. امانت کی ادائیگی اور اس کا لحاظ کرنا اللہ پاک نے کتنا اہتمام فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے مدینہ ہجرت کرنے سے پہلے سارے مکہ والے الصادق الامین کہتے ہیں، سچے اور امانت دار. قرآن کریم میں اللہ پاک نے انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات ذکر کیے اور ہر نبی کی زبان سے نکلوایا: انی لکم امین، میں تمہارے لیے امانت دار ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا کلام نازل فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر. نزل بہ الروح الامین، اس کو لے کر جو فرشتے جبرائیل علیہ السلام آئے، ان کی صفت بتلائی امین، امانت دار.
دوسری جگہ فرمایا مطاعن ثم امین، آسمانی دنیا میں سارے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بات سنتے ہیں اور امین، اس کے بعد قرآن نے فرمایا وہاں وہ امانت دار ثم امین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جا رہے ہیں، آپ کے پاس لوگوں کی امانتیں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ مکرمہ میں ٹھہرایا اور امانتیں ساری ان کے سپرد کی، اور یہ کہا کہ جن جن کی بھی امانت ہے ان تک آپ اس کو پہنچا دیجیے۔ حضرت شیخ علی طنطاوی مصر کے بڑے عالم ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ایک واقعہ ایسا ہے کہ انسانی تاریخ میں ایسا واقعہ کبھی پیش نہیں آیا، جن کو قتل کرنے کے لیے سارے مکہ مکرمہ کے الگ الگ قبیلے کے افراد گھر کے ارد گرد جمع ہیں اور قتل کرنے کی سازش کر کے آئے ہیں، اور ان کی امانتیں حضور کے پاس۔ ایسے دشمن جو جانی دشمن لیکن امانت دار آپ کو ہی سمجھتے تھے، تو ان کی امانتیں آپ کے پاس تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان امانات کا انتظام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے کروایا، اور سب کی امانتیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہنچائی۔ شیخ علی طنطاوی فرماتے ہیں کہ انسانی تاریخ میں مجھے یہ ایک ہی واقعہ ملتا ہے، اس کے علاوہ ایسا کوئی واقعہ جانی دشمن قتل کرنے آئے تب بھی ان کے مال و دولت پر کسی قسم کی رکاوٹ ڈالنا، امانت میں خیانت کرنا، اس کا تصور نہیں۔ ایک اور آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی جس میں حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کا واقعہ قرآن نے ذکر فرمایا، عزیز مصر کی بیوی کا واقعہ ذکر فرمایا، اور اس موقع پر یہ جملہ کہا جاتا ہے الآن حس الحق۔ زلیخا کہتی ہے کہ اب بات بالکل صاف ہو گئی، میں غلطی پر تھی، میں گناہ میں تھی، اور حضرت یوسف علیہ السلام سچے ہیں، اس لیے کہ سب نے گواہی دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جس وقت بادشاہ نے آپ نے خواب کی تعبیر بتلائے اور بلایا تو آپ نے فرمایا کہ میرے اوپر ایک داغ تمہاری طرف سے لگا ہے، اس لیے جب تک اس کی صفائی نہ ہو میں اس عہدے کو قبول نہیں کرتا۔ کیا ہے؟ ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن، آپ ان عورتوں سے پوچھئے جنہوں نے اپنی انگلیاں کٹوائی۔ یہ جملہ تھا، ایک پورے واقعے کا پس منظر ہے، اور اس میں یہ ذکر فرمایا۔ آگے اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں، یا زلیخا فرماتی ہے ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب۔ حضرت یوسف علیہ السلام وزیر کے محل میں رہتے تھے، اس کے دل میں شک پیدا نہ ہو کہ میرے بیوی کے ساتھ نعوذ باللہ کسی قسم کا کوئی حادثہ پیش آیا ہے۔ جب سب نے صفائی کی، حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی فرمایا انی لم اخنہ بالغیب وان اللہ لا یہدی کید الخائنین، میں غائبانہ طور پر میں نے کبھی بھی عزیز مصر کے گھر میں خیانت نہیں کی۔ خیانت مالی بھی ہوتی ہے، اور جو عزت اور حفاظت ہوتی ہے اس میں بھی گڑبڑ کرنے کو خیانت کہا جاتا ہے۔ اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک تو میں امانت داری کے ساتھ اس گھر میں رہا محل میں، اور اس کے ساتھ لیعلم، عزیز مصر جو میرا محسن ہے اس کو پتا چل جائے کہ میں نے غائبانہ ان کی غیر حاضری میں ان کے گھر میں کوئی خیانت نہیں کی۔ اور آگے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا ان خیر من استأجرت القوی، یہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے آزادی دلوائی، اللہ پاک نے میری صفائی فرمائی، اور اب میں کہہ رہا ہوں لیعلم انی لم اخن، اور خیانت کو اللہ پاک پسند نہیں فرمایا، وان اللہ لا یہدی کید الخائنین۔ ایک اصول اور ضابطہ بتلا دیا، خیانت کرنے والا دنیا میں کتنا ہی اپنے کو بڑا سمجھے لیکن ایک نہ ایک دن اس کی خیانت کا بدلہ دنیا میں ہی مل جاتا ہے، اس کو ملتا ہے یا اس کی اولاد کو ملتا ہے۔ خیانت والی جب چیز آدمی کی روزی میں شامل ہو جاتی ہے تو یہ دوسری روزی کو بھی برباد کر دیتی ہے، اور جہاں امانت داری ادا کی اللہ پاک کی طرف سے وہاں چمکایا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ میں نے آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی تھی، ان خیر من استأجرت القوی الامین۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں پانی بھرنے کے لیے آتی ہے، اور مردوں کے جمگٹے میں یہ سائڈ پہ ہو جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی طرف سے پانی کنویں میں سے نکالتے ہیں، ڈھکن اٹھاتے ہیں اور پانی کا انتظام کرتے ہیں۔ فرعون کے
ظلم اور زیادتی سے بھاگ کر آپ مدین کی طرف آئے تھے، مصر چھوڑ دیا تھا، اور یہاں دعا فرماتے ہیں رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے پروردگار آپ میرے اوپر جو بھی احسان فرمائیں، میں انتہائی فقر اور محتاجگی کے عالم میں، وطن چھوڑا، والدین چھوڑے، والدہ خاص کر کے، اور گھر کا سارا ماحول چھوڑ کر مدین میں بے سر و سامانی کے عالم میں، ابھی ٹھکانہ کہاں ہے اس کا کوئی پتہ نہیں، کنویں کے کنارے پر آئے ہیں، راستے کے سڑک کے کنارے کے اوپر، اور وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک سے دعا فرماتے ہیں، اللہ پاک نے حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کو بھیجا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام امانت داری کے ساتھ ان کے گھر جب بلانے آئی تو چلے، لڑکی پیچھے چل رہی ہے اور موسیٰ علیہ السلام آگے چل رہے ہیں۔ اس موقع پر لڑکی نے اپنے والد سے پھر کہا کہ آپ ایک کام کاج کے لیے آدمی رکھنا چاہتے تھے، کھیتی باڑی وغیرہ جو تھی اس کے لیے آپ رکھنا چاہتے ہیں، ان خیر من استأجرت القوی الامین، آپ جس کو بھی اجرت پر کام پر لیں وہ امانت دار ہو اور کام سنبھالنے والا، اتنی قوت اور صلاحیت ہو کہ جو کام سپرد کرے وہ کر سکے، اور دوسری بات اس کے ساتھ الامین، امانت دار بھی ہو۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام میں نے دونوں صفت دیکھی، اتنا مضبوط ڈھکن آپ نے اپنے ہاتھ سے اٹھا کر ہمارے لیے پانی کا انتظام کیا، یہ تو قوت اور طاقت کی طرف اشارہ، اور راستے پر کبھی نظر اٹھا کر نہیں دیکھا، یہ ان کی امانت داری۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کے گھر میں آپ کے لیے سکون اور طمانینت کا ذریعہ بنا دیا، ایک نبی کی صحبت نصیب فرمائی، تربیت نصیب فرمائی، اور ان کے گھر میں امانت داری کے ساتھ رہنے پر اللہ پاک نے شادی کا بھی انتظام فرما دیا، روزی روزگار کا انتظام فرما دیا، یہ امانت داری کی برکت ہے۔ قرآن کریم نے اس کی طرف اشارہ فرمایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی تقوی اور صبر سے کام لے کر، امانت داری سے کام لے کر خیانت نہیں فرمائی، تو اللہ پاک نے آپ کو چمکایا۔ علماء مفسرین لکھتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام صبر، تقوی اور امانت داری کی بنیاد پر کنعان سے مصر کی وزارت تک پہنچے، اور زلیخا عزیز مصر کی بیوی، اس نے خیانت کی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو عرش سے فرش تک پہنچا دیا، بلندی پر تھی اس سے پست کر دیا، اور سارے مصر میں جس کی چرچا ہونے لگی۔ یہ اللہ پاک امانت داری، صدق اور توکل کی بنیاد پر آدمی کو چمکاتے ہیں۔ شیخ ابو بکر الانصاری بہت بڑے بزرگ گزرے، یہ فرماتے ہیں کہ میں مکہ مکرمہ حج کے لیے گیا، پہلے زمانے کی بات ہے، تو اتفاق یہ ہوا کہ کئی دن رہنا ہوا اور میرا پیسہ ختم ہو گیا، میرے پاس کوئی ذریعہ آمدنی اور کھانے پینے کا انتظام نہیں تھا، میں گھبرا گیا۔ اتفاق سے میں مکہ مکرمہ میں ایک راستے سے گزر رہا تھا، ایک تھیلی پر میری نظر پڑی، میں نے دیکھا کہ ریشم کی تھیلی ہے اور اندر دینار بھرے ہوئے ہیں۔ آپ نے اس کو اٹھایا اور مالک تک پہنچانے کی نیت سے اٹھایا۔ تھوڑی دیر میں ایک بڑی عمر کے بزرگ آئے، انہوں نے کہا میری تھیلی گم ہو گئی ہے، اس میں قیمتی جواہرات وغیرہ ہے۔ شیخ ابو بکر فرماتے ہیں میں نے ان سے علامتیں پوچھی، انہوں نے ساری صحیح علامتیں بتلائی، وہ تھیلی میں نے ان کے حوالے کر دی۔ خیر وہ بوڑھے چلے گئے، انہوں نے 500 دینار کا انعام بھی دینا چاہا، شیخ ابو بکر نے کہا یہ میرا فریضہ ہے، اس پر انعام نہیں لیا جاتا، امانت داری۔ تھوڑی مدت گزری، بڑی عمر کے بزرگ تو چلے گئے، اور اب یہ بھی اپنے وطن جانے کے لیے دریا کنارے پہنچے اور کشتی میں سوار ہوئے۔ اتفاق سے کشتی میں ایسا مسئلہ پیدا ہو گیا، ہواؤں کے جھونکے آئے یا کیا ہوا کہ کشتی داواں دول ہونے لگی، اور کشتی میں جتنے بیٹھے تھے سب کے سب ڈوب گئے۔ یہ شیخ ابو بکر اکیلے بچ گئے، ایک تختہ انہوں نے پکڑ لیا اور اس کے سہارے سہارے دریا کنارے پہنچے۔ ایک بستی دیکھی اور وہاں مسجد دیکھی تو مسجد میں تشریف لے گئے۔ اب لوگوں نے دیکھا کہ اجنبی مسافر ہے اور عالمانہ شان معلوم ہوتی ہے، کہ آپ نماز پڑھانا جانتے ہیں؟ کہاں؟ تو کہا ہماری مسجد میں کوئی امام نہیں ہے، آپ ہمارے لیے نماز کا انتظام کیجیے اور آپ امام ہو جائیں۔ ایک دن وہ لکھ رہے تھے قرآن کریم کی آیتیں ہاتھ سے، تو گاؤں والوں کو پتا چلا کہ یہ تو لکھنا پڑھنا بھی جانتا ہے، تو اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے بھی ان کے ساتھ مسئلہ حل ہوا، امامت بھی کراتے تھے اور بچوں کی تعلیم بھی دیتے تھے۔
کئی سال گزر گئے، ان لوگوں کے ساتھ ان کا معاملہ ایسا ہو گیا کہ جیسے گھر کے آدمی۔ ان لوگوں نے سوچا کہ گاؤں میں ایک یتیم بچی ہے بڑی شرافت اور عظمت والی، اس کے ساتھ شیخ ابو بکر کا ہم نکاح کرا لیں۔ ان لوگوں نے آپ سے کہا کہ ہم آپ کی شادی کروانا چاہتے ہیں، ایک یتیم بچی ہے۔ انہوں نے بھی قبول کر لیا۔ رات کو جب بیوی آئی تو اس کے گلے میں وہی ہار تھا جو ہار مکہ مکرمہ میں ان کو ملا تھا، قیمتی جواہرات والا، اور وہ انہوں نے ایک بڑی عمر کے بزرگ کو واپس کر دیا تھا جن کی ملکیت تھی۔ اب ان کو تعجب ہوا، وہ عورت کی طرف دیکھ رہے ہیں اور ہار کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ عورت نے پھر شکایت کی گھر والوں سے کہ یہ تو میرے طرف دیکھتے ہی نہیں ہے، یہ تو ہار ہی کو دیکھ کر بس ایسے گمسم ہو گئے۔ گاؤں والوں نے پوچھا کہ بھئی کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا، ہار کی پوری کہانی سنائی کہ اس طریقے سے مکہ مکرمہ میں مجھے ملا تھا اور ایک بڑی عمر کے بزرگ کا تھا، میں نے ان کو واپس کر دیا۔ تو لوگ زور سے لا الہ الا اللہ پڑھنے لگے۔ انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ کہا اس بڈھے کی دعا قبول ہو گئی۔ یہ لڑکی اسی بڑے بزرگ کی بیٹی ہے جن کا ہار آپ کو مکہ مکرمہ میں ملا تھا، اور اب جب یہ یہاں آئے تو اس ہار کی تعریف اور تمہاری تعریف کر رہے تھے کہ مجھے ایک ہی امانت دار آدمی ایسا ملا، اگر مجھے دوبارہ مل جائے تو میں اپنی لڑکی کی شادی ان سے کراؤں۔ تو اس بنیاد پر ہم لوگ خوش ہو گئے کہ اللہ پاک نے آپ کو یہاں پہنچایا، اور اس بزرگ کی دعا بھی قبول ہوئی کہ ان کی بیٹی ایسے امانت دار آدمی کے ہاتھوں میں ہو۔ طبقات الحنابلہ، حنبلی مسلک کے علماء کی جو کتاب ہے ان کی فضیلت کی، اسی میں یہ واقعہ، یہ بھی حنبلی تھے، یہ قصہ لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد ان سے اولاد بھی ہوئی، بیوی کا پھر ایک مدت کے بعد انتقال ہو گیا، بچے بھی ایک مدت کے بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا، اور یہ پورا ہار بطور وراثت کے شیخ ابو بکر کو مل گیا۔ انہوں نے اپنے طلباء کو جو حدیث کا درس دیتے تھے کہا کہ یہ امانت داری کی برکت تھی کہ جو چیز میں نے وہاں اٹھائی مالک تک پہنچائی، اللہ پاک نے میری ہی قسمت میں وہ لکھا ہوا تھا تو مجھے واپس مل گیا۔ وراثت جو ایک شریعت کا حق ہے، جائز اور حلال طریقے سے ملکیت ملتی ہے باپ کی ملکت میں سے، تو یہ قیمتی امانت مجھے اسی لیے واپس ملی کہ میں نے امانت داری کا خیال کیا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے امانت داری کو بہت اہمیت دی ہے۔ قرآن کریم میں ہر نبی کو امین کے لفظ سے پکارا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی اسی امانت داری نے بچایا۔ بخاری شریف میں ایک اور قصہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ ایک صاحب کو روپیے پیسوں کی ضرورت پیش آئی۔ ان کا ایک دوست تھا، اس سے کہا کہ بھائی مجھے پیسوں کی ضرورت ہے۔ اس نے قرض کے طور پر یہ چیز دی، مدت طے ہو گئی کہ فلانی مدت کو آپ کو مجھے یہ 1000 درہم پہنچا دیں۔ یہ دریا کے اس کنارے تھے، بیچ میں دریا تھا اور اس کنارے پر وہ رہتے۔ مہینہ جب یہ پہلے بات چیت چلی قرض کی تو اس نے کہا کہ کون گواہ ہے؟ پیسے دینے والا گواہی چاہتا ہے۔ تو اس نے کہا کوئی گواہ نہیں، اللہ گواہ ہے۔ اب مدت پوری ہوئی دینے کی، تو امانت تھی قرض کی، وہ واپس کرنی تھی۔ حدیث شریف میں ہے کہ یہ دریا کنارے پہنچے کہ کوئی کشتی آئے تو میں اس میں جاؤں اور سامنے والے کو اس کے 1000 درہم دے دوں۔ اتفاق سے کشتی نہیں ملی، کافی دیر ٹھہرے رہے لیکن کوئی کشتی وہاں دریا کنارے نہیں آئی۔ انہوں نے سوچا کہ آج کا وقت ہے، وہ دریا کنارے آئیں گے اور میرے پاس سے امانت وصول کرنے کے لیے وہاں پہنچیں گے، میں کیا کروں؟ اتفاق سے دماغ میں آیا کہ ایک لکڑی تھی، لکڑی کو بیچ میں سے چیر دیا اور اس کے اندر ایک چٹھی لکھی اور 1000 درہم اس میں ڈال دیا۔ اللہ پاک سے دعا کی کہ مولا تو میرا گواہ تھا، اس لیے تجھے گواہ بنا کر میں پہنچاتا ہوں، مالک تک امانت پہنچا دیجیے۔ یہ بھی دریا کنارے آئے سامنے والے جنہوں نے قرض دیا تھا، اور دریا کنارے پر کشتی وہاں بھی کوئی نہیں تھی، انتظار کرتے رہے۔ اتفاق سے یہ لکڑی والا حصہ تیرتا ہوا وہاں تک پہنچا۔ انہوں نے لکڑی لے لی، اس وقت ان کو معلوم نہیں تھا کہ اندر کیا ہے۔ پھر جب گل لا کر توڑا گیا لکڑی کو تو اندر میں چٹھی نکلی اور 1000 درہم بھی اندر سے نکلے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس آدمی نے اللہ پاک پر بھروسہ کیا، امانت ادا کرنے کی پکی نیت تھی تو ایک لکڑی کو سہارا بنایا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس قصے کو بخاری شریف میں، چونکہ اس سے مسائل کا تعلق ہے، کئی الگ الگ جگہ پر اس قصے کو ذکر فرمایا اور یہ بتلایا کہ امانت داری جب ہوتی ہے تو اللہ پاک کی طرف سے وہ رقم کیسے پہنچی، مالک تک پہنچ جاتی۔ پھر یہ بھی گئے کشتی میں سوار ہو کر کہ شاید وہ رقم ملی ہو یا نہ ملی۔ جب وہاں گئے ان سے کہا کہ بھائی میرا اور اس کا لکڑی کا ذکر ہی نہیں کیا کہ میں نے پیسے بھیجے، ہو سکتا ہے نہ ملے ہو۔
تو کہا کہ میں نے آپ کی امانت لے کر آیا ہوں، تاخیر ہو گئی، کشتی نہیں ملی۔ انہوں نے کہا آپ کی امانت تو پہنچ گئی۔ کہا کیسے؟ کہا یہی دریا کنارے میں بھی پہنچا تھا اور وہ لکڑی میں سے پیسے نکلے اندر سے اور اس میں میرا نام بھی لکھا ہوا تھا۔ یہ قصہ بخاری شریف میں معاملات کے مسائل میں امام بخاری نے ذکر کیا ہے، اور بھی دوسرے مواقع پر ذکر کیا ہے قرض کے مسئلوں میں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب گواہ بنا کر آدمی گواہی پوری کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ انعام ملتا ہے۔ یہ واقعات ہمیں بتلاتے ہیں۔ اس وقت حدیث شریف میں ہے کہ سب سے پہلی جو چیز میری امت میں سے اٹھائی جائے گی وہ امانت ہوگی۔ امانت داری پیسوں کے معاملے میں بھی ہوتی ہے، مشورے کے معاملے میں بھی ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ لیا جائے وہ امانت دار ہے، دوسروں تک نہ پہنچائے۔ البتہ کوئی ایسی ہی بات آپ کے پاس پہنچی ہے کہ دوسروں کو نقصان کر رہی ہے، تو نقصان سے بچانے کے لیے وہ بات آپ دوسرے کو نقل کر سکتے ہیں، لیکن کسی فتنے کے لیے بات وہاں تک پہنچانا اور اس طرح خیانتیں کرنا، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ ایک آدمی آپ سے بات کر رہا ہے اور وہ ادھر ادھر دیکھ کر بات کرتا ہے، یہ بھی امانت ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ ہی سے بات کرے اور دوسرے بیچ میں نہ آئے، تو اب آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ اس کی اس امانت کو ادا کرو اور اپنے سینے میں ہی رکھو۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں دلست اے برادر، یہ جو دل ہے ہمارا، خرمن راز، راز کا یہ مقام ہے، جب آپ اس کو کھول دیں گے تو پھر اس کے بعد دوسروں تک پہنچے گی اور آپ کو نقصان ہوگا۔ تو امانت داریاں ایک مومن اور ایک مسلمان کے لیے قرآن کریم نے مختلف آیتوں میں فرمایا والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، ایمان والی صفات ہے، اس میں فرمایا کہ مومن وہ ہوتا ہے کہ اپنی امانت میں، اپنے وعدوں میں، اپنے معاہدوں میں، اپنے دستاویزی قانون کے اندر وہ پوری چیز ادا کرتے ہیں، اس کا خیال کرتے ہیں۔ دوستو اور بزرگوں، یہی امانت داری تھی جس نے مکہ میں بھی اللہ کا پیغام پہنچایا، اور آج بھی عملی شکل میں مسلمان جب امانت داری سے رہیں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس امانت داری کا دنیا میں ہی بدلہ دے دیتے ہیں۔ آخرت کا تو بدلہ ہے ہی، جیسے خیانت کا بدلہ دنیا میں ملتا ہے۔ آدمی کسی کا مال ہڑپ کر لیتا ہے، کسی کی چیز ناجائز طریقے سے لیتا ہے، یا بےرسر کر کے کسی سے کوئی معاملہ اور معاہدہ کرتا ہے، یا چیزیں بیچنے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے بازار میں اور گیہوں کا ڈھیر، ایک آدمی بیچ رہے ہیں گیہوں، آپ نے اندر ہاتھ ڈالا تو اندر سے گیلا پانی والا حصہ محسوس ہوا۔ آپ نے فرمایا من غش فلیس منا، جو اس طرح دھوکہ دے، خیانت سے کام لے، وہ ہم میں سے نہیں۔ اس لیے تجارت کا بھی اصول ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میں وہ قومیں جو ایمان نہیں رکھتی، لیکن اپنے کاروبار کا اصول یہ سمجھ لیا ہے کہ امانت داری سے رہیں گے تو دنیا میں ہمارا کاروبار چلے گا۔ یہ اتنی حسی اور مشاہدی چیز ہے، ہر آدمی اس کو سمجھ سکتا ہے۔ اس لیے ہمارے درمیان کسی کی طرف سے کوئی امانت، کسی کے باپ کی طرف سے چھوٹی اولاد کے لیے امانت ہے اور کوئی چیز ہے، ان تمام چیزوں کی ہم رعایت کریں۔ قرآن کریم نے اس سلسلے میں بہت تاکیدی حکم فرمایا، لا ایمان لمن لا امانت له۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس آدمی کا دین ہی نہیں ہے مکمل جس میں امانت نہ ہو، ولا دین لمن لا عہد، اور اس شخص کا دین معتبر نہیں جو عہد اور وعدے کی پابندی نہیں کرتا ہے۔ اس لیے قرآن اور حدیث نے روزمرہ زندگی کے جو ہمارے معاملات جس سے کرواہٹیں پیدا ہوتی ہے، دوسروں کی حق تلفی ہوتی ہے، ایسے مواقع پر قرآن کریم نے کثرت سے امانت داری کا ذکر فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بھی اسی امانت کا ذکر فرمایا۔ سب سے پہلے امت میں سے قیامت کی نشانیوں میں سب سے پہلے امانت اٹھائی جائے گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اپنی زندگی کے ہر معاملے کے اندر امانت کی ادائیگی کی توفیق نصیب فرمائے۔ امانت داری ہی ہے جبرائیل علیہ السلام کے لیے ثم امین، مطاع، امانت دار ہے۔ اس کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے لیے لفظ فرمایا اور اشارہ بھی فرما دیا کہ یہ دین جو تمہارے پاس آیا ہے یہ بڑے امین کے واسطے سے آیا۔ جبرائیل علیہ السلام جیسا لے کر اللہ پاک نے بھیجا ویسا پہنچایا، جب چاہا اللہ پاک نے تب تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ بار بار جبرائیل علیہ السلام آئے، لیکن ایک مرتبہ گھر میں کتے کا بچہ پلا تھا، اس کی وجہ سے حضرت جبرائیل علیہ السلام اندر نہیں آئے۔ ایسے کچھ مواقع پیش آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل تم کیوں نہیں آتے؟ فرمایا وما نتنزل الا بامر ربک،
ہم اپنی طرف سے نہیں آ سکتے ہیں. بِأَمْرِ رَبِّكَ، اللہ پاک کا جب حکم ہوتا ہے تبھی ہم اترتے ہیں. لہو ما بین، اور پھر فرمایا کہ ساری کائنات کی چیزیں اللہ پاک کے اختیار میں ہیں. اس لیے امانت داری آدمی کے مرتبے اور وقار کو بڑھاتی ہے. کم پیسے والا آدمی لیکن امانت دار ہے، لوگ اس پر بھروسہ کرتے ہیں. اور بڑے سے بڑا مالدار ہو لیکن خیانت کرتا ہو تو لوگ اس کے حوالے اپنی چیزیں نہیں کرتے ہیں. یہ امانت اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہم نے آسمان و زمین دونوں پر ہماری امانت سونپنا چاہیے. فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، انہوں نے انکار کر دیا اور ڈر گئے ہو. وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اور حضرت آدم علیہ السلام اور انسان نے یہ امانت عہد الست میں اللہ پاک نے لیا. اور اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ، کچھ نے دین کہا، کچھ حضرات نے فرمایا قرآن مراد ہے، کچھ نے کہا پورا دین جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اس کے اندر یہ تمام چیزیں شامل ہیں. اس لیے قرآن کریم نے بھی انسانوں کو یہ جو امانت داری دی اس کو امانت سے تعبیر کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کاروبار میں، کھیتی باڑی میں، معاملات میں، ملازمات میں، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں امانت یہ ہے کہ آپ کو جو ڈیوٹی سونپی گئی ہے، جو ذمہ داری پرائیویٹ کمپنی میں ہو، سرکاری کمپنیوں میں ہو، آپ جو کام یا کسی کے یہاں کام کرتا ہے ملازم، اس کو یہ بتلا دیا کہ ٹائم کی بھی پابندی اور کام کی بھی پابندی. جو کام سپرد کیا وہ بھی پورا کرے اور جتنے ٹائم میں سپرد کر کے دینا ہے واپس، اس کی بھی یہ بھی امانت ہے. اس لیے قرآن کریم نے فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، کہ ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، خیانت کرتے ہیں. اور جب دوسروں سے وصول کرنا ہے وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ، جب دوسروں سے وصول کرنا ہوتا ہے تو پورا وصول کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور دوسروں کے حق میں حق تلفی کرتے ہیں. یہ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ایسے کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے. اللہ پاک نے فرمایا منکر نکیر کرامن کاتبین، یہ اللہ پاک کے وہ فرشتے ہیں کرامن کاتبین اعمال لکھتے ہیں، اور منکر نکیر قیامت کے دن اس کا حساب ہمارے ساتھ کریں گے. اللہ تبارک تعالیٰ نے امانت داری کے وصف کو مومن کی بنیادی صفات بتلائی. مومن، امن کا لفظ اس کی امن ہی ہے، مومن امن کے ساتھ. اس لیے جو کچھ شریعت مطہرہ نے ہمیں امانت داری کے مسائل بتلائے ہیں، باتوں میں ہو، کاموں میں ہو، روپیے پیسے میں ہو، وعدے اور معاہدے ہو، ان تمام میں امانت داری کا لحاظ کرنا اسلام نے اس کو من حسن مری الاسلام جیسے فرمایا، لا یعنی باتیں چھوڑنا. اس طرح علماء نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو 4 چیزیں دی گئی وہ کامیاب ہے. اس میں سب سے پہلے حفظ و امانتی، امانت کا لحاظ. منافقین کے متعلق آتا ہے کہ جب ان کو امانت سونپی جاتی ہے تو خیانت کرتے ہیں. مومن کی یہ شان نہیں ہوتی ہے کہ وہ خیانت کرے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو کہیں سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا